بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ جل جلالہ عم نوالہ وأصلی وأسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی، پچھلے درس میں آپ حضرات نے قوم عاد کی ہلاکت اور قوم سمود کی ہلاکت کے بارے میں مضمون سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کو یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تیز ہوا سے ہلاک کر دیا، اور یہ ہوا 7 راتوں اور 8 دن تک برابر ان کے اوپر چلتی رہی۔ بھائی ہلاکت تو 1 منٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دی، لیکن یہ 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک ہوا برابر چلتی رہی، اور اسی رفتار سے چلتی رہی جس رفتار سے شروع ہوئی تھی۔ ایسا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ یہ بات بتلانے اور جتلانے کے لیے کہ یہ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے تڑنگے، بڑے طاقتور، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی لاشوں کے اوپر 7 راتوں اور 8 دن تک یہ آندھی کے جھونکے چلاتا رہا۔ ان کی لاشیں کاغذ کے پرزے کی طرح اڑتی رہی، کاغذ کے پرزوں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ان کی لاشوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے ادھر کاغذ کے پرزوں اور کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح لے جا کر پھینکتا رہا۔ قرآن نے اس کی منظر کشی کی پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ایسے پڑے تھے یہ مرے کے مرے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے پیڑ، اندر جس کے اندر کوئی ٹھوس پن نہیں تھا، بالکل کھوکھلے تنے تھے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جو مجھ خدا کے ساتھ جڑا رہے گا اس کی طاقت زندگی میں بھی باقی رہے گی اور انتقال کے بعد بھی باقی رہے گی، اور جو مجھ سے تعلق نہیں رکھے گا تو زندگی کے اندر بھی کھوکھلا، کانہم خشب مسندہ، اور انتقال کے بعد بھی وہ کھوکھلا رہے گا۔ تبھی تو آپ دیکھیے کہ اولیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والے، پروردگار عالم سے عشق و محبت کا تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی لاکھوں کا مجمع ان کے مزار پر لگا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کے واسطے کشش رکھ دی گئی، ایک انجذابی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رکھ دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندگی کے اندر فراموش کر دیا، لیکن اللہ نے قیامت تک کے واسطے ان کو زندہ باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، کہ فرعون جو ملک مصر کا بادشاہ تھا، نام تو اس کا من فتح تھا، میم نون فا تا الف ہا۔ فرعون تو ملک مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، یاد رکھو۔ فرعون اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تو من فتح تھا۔ جو بھی بادشاہت کی کرسی پر براجمان ہوتا تھا، اس بادشاہ کا لقب، ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا یا مقوقس ہوتا تھا۔ جیسے ہندوستان کے بادشاہ کا لقب راجہ، چائنا کے بادشاہ کا لقب خاقان،
ایسے ہی ملک شام کے بادشاہ کا لقب ساسان، الگ الگ ملکوں کے، ایسے ہی ملک روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا قیصر، کیا نام بھی ہوتا ہمارے یہاں، اور ایران کے بادشاہ کا نام ہوتا تھا کسرا۔ یہ لقب تھا ہر بادشاہ کا، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں راجہ مہاراجہ ہوئے، ایسے ہی لفظ فرعون ان بادشاہوں میں سے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، کہ فرعون نے بھی اسی جیسی غلطی کی، کس جیسی؟ جیسے قوم عاد نے کی تھی۔ اور قوم عاد کی غلطی کیا تھی؟ کہ وقت کے پیغمبر کو جھٹلانا، وقت کے پیغمبر کو مارنا، وقت کے پیغمبر کو ذلیل کرنا، وقت کے پیغمبر کو رسوا کرنا، یہی کام فرعون نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ ٹکرا گیا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول اور پیغمبر سے۔ اور بھئی یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والا مد مقابل کیسا ہے، کس سے ہم ٹکرا رہے ہیں۔ اور یہی غلطی کی ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ، عتیبہ، اخنس ابن شریق نے، کہ نعوذ باللہ یہ سارے نالائق لوگ ٹکرا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا خاتمہ کر دیا اور اپنے محبوب لاڈلے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن رکھا۔ آج بھی وہ چراغ مصطفی روشن ہے۔ ہم اس چراغ محمدی کے تو پروانے ہیں یا کسی اور چراغ کے پروانے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کے پروانے ہیں، اور ہم آج بھی انہی کی نسبت پر یہاں پر بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ جنت میں بھی ایسے ہی پاس پاس بیٹھے ہوں گے۔ اللہ نصیب فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ارتفیل۔ لہذا اللہ فرمانا ہے کہ فرعون نے بھی یہی غلطی کی، اور جو فرعون سے پہلے کفار اور مشرکین تھے انہوں نے بھی یہی غلطی کی۔ قیامت کے دن کو جھٹلایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلایا، وقت کے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غالب رکھا، لاکھوں بچے مروا دیے بنی اسرائیل کے، صرف اس وجہ سے کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ کو منظور تھا کہ موسیٰ پیدا ہوں گے، اللہ کو منظور تھا کہ موسیٰ کا وجود دنیا میں ہوگا۔ لاکھوں بچے بنی اسرائیل کے قتل کروا دیے، اور عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھایا کہ جو فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اللہ نے اسی کے محل میں موسیٰ کو پلوا دیا۔ کیا کرشمہ سازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی! واقعی سچی بات ہے، خدا کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ لہذا جو مخالف تھا اسی کے گھر میں پلوا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی ایک دن پکڑ بھی لی اور پکڑ کے کھینچ بھی لی، تو کہنے لگا یہی ہے وہ بچہ، یہی ہے وہ بچہ، اس نے میری داڑھی پکڑ کے کھینچی۔ آسیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت نہیں، بچے تو ایسا کیا ہی کرتے ہیں، بچے کیا جانے کہ یہ بزرگ ہے، بچے تو اپنے بچپن سے مطلب رکھتے ہیں، بڑے سے بڑا کوئی ولی بھی آ جائے تو اس کی داڑھی بھی پکڑ کے کھینچ لیں گے، اس کے بھی نوچ لیں گے، اس کی گود کے اندر بھی پیشاب کر دیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دستور یہ تھا کہ صحابہ کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا، لڑکا ہو یا لڑکی، نر ہو یا مادہ، بچہ ہو یا بچی، وہ سیدھے اس کو پاک صاف کر کے نہلا دھلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کو کیا
سبحان اللہ، وہ بچے کتنے خوش نصیب کہ سرکار کی گود میں لا کر رکھ دیے گئے۔ چنانچہ ایک صاحب کے یہاں ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اسی دستور کے مطابق وہ گود میں بچے کو اٹھا کر لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں لا کر رکھ دیا۔ آپ نے پیار فرمایا، آپ نے پیار فرمایا، اس بچے کو چوما، اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد باپ کی گود میں اس کو دینا چاہا تو اس نے جھٹ پیشاب کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، پیشاب کر دیا۔ لیکن آپ غصہ نہیں ہوئے اور آپ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہ پیشاب کروا کے نہیں لائے، یہ کروا کے نہیں لائے، وہ کروا کے نہیں لائے۔ بھائی بچہ ہے، میں اس لیے تو عرض کر رہا تھا کہ بچہ تو بچہ ہے، بچہ کیا جانے کہ یہ نبی اور رسول ہے، لیکن تھا وہ بہت مبارک بچہ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد جہاں جہاں پیشاب لگا تھا اس کپڑے کو دھو دیا، اس مقام کو دھو لیا، اور پھر بچے کو باپ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بچہ جب جا کر بڑا ہوا ہے تو اس بچے کا کہنا یہ بڑے ہونے کے بعد کہ بچپن میں میرے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں مجھے لا کر رکھا تھا، اور آپ نے پیار سے ہاتھ پھیرا تھا میرے سر کے اوپر۔ وہ بچہ کہتا ہے یہ بڑے ہونے کے بعد میرے سر سے خوشبو کبھی نہیں جاتی، میرے سر سے خوشبو نہیں جاتی، سرکار کا ہاتھ پھرا ہوا تھا۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر موجود تھے، ابو محذورہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچے تھے، بچے گلیوں میں کھیلتے ہی ہیں، کہاں نہیں بچے ہر جگہ ہر گلی میں کھیلتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھوائی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو جو اذان پڑھنے والا مؤذن تھا اس نے جیسے جیسے اذان پڑھی، یہ ابو محذورہ اس مؤذن کے کلمات کی نقل اتارنے لگے۔ بچے تھے، کھیل رہے تھے، کھیل کود چھوڑ کے کیا کیا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بچہ بھی نقل اتارنے لگا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ کفار اور مشرکین کے خاندان سے تھے۔ اب جب اذان نمٹ گئی، توجہ چاہوں گا، اذان میں جو 15 جملے ہیں، کتنے جملے ہیں؟ 15۔ جب وہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی یہ نقل اتارتے، بچے تھے۔ تو جب اذان نمٹ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نقل اتارنے کو بھی سننے تھے کہ یہ بچہ نقل اتار رہا ہے، اور بچوں میں نقل اتارنے کی عادت بہت ہوتی ہے، کاپی کرتے ہیں۔ دوسرا والا بچہ اگر سر پر ہاتھ رکھے گا نا تو یہ والا بچہ بھی سر پہ ہاتھ رکھے گا، وہ ایسے کرے گا تو یہ بھی رکھ لے گا، پھر آپس میں ہنستے ہیں بچے۔ چنانچہ اذان نمٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اے بچے ادھر آؤ۔ اب یہ سوچنے لگے کہ شاید میری مار کوٹائی ہوگی ہے نقل اتارنے پر، اے بچے ادھر آؤ۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچ گئے جی، اور سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی تماچا پڑے نہ۔ آپ نے اس ابو محذورہ کو، بچے کو پاس بلایا اور فرمایا ذرا پھر سے نقل اتار کے دکھانا۔ کیا؟ پھر سے نقل اتار کے دکھانا۔ کیا پیار تھا بچوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ابو محذورہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے تھے
کہ پھر سے نقل اتار کے دکھانا، اور میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے، توجہ، ایسے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے، کبھی رخساروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میں نے نقل اتاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے، وہ نقل میں اتار رہا تھا، لیکن وہ 15 جملے اذان کے میرے دل پہ گھر کر رہے تھے، اسی وقت میں مسلمان ہو گیا، اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ میرے سر پر میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا تو زندگی بھر میں نے وہ بال نہیں کٹوائے، زندگی بھر وہ بال، یہ سوچ کر کہ ان بالوں پر مبارک ہاتھ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عشق تھا، بچوں تک کو عشق تھا، اور کیوں نہ ہو کہ اس نے کہ وہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ، میٹھا میٹھا خدا اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ، میٹھا میٹھا قرآن اور میٹھی میٹھی شریعت، اور جنت بھی بالکل میٹھی میٹھی۔ لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ فرعون اور فرعون سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی غلطی کی، اور پھر فرمایا والمؤتفقات بالخاطیہ، اور لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں ان بستیوں کے رہنے والوں نے بھی یہی غلطی کی، سیم غلطی کر رہے تھے، کوئی تبدیلی نہیں تھی، اور یہ غلطی اوپر سے ہوتی چلی آ رہی تھی، یہ غلطی اوپر سے ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو غلطی اوپر سے ہوتی آتی ہے، بعد کے لوگ جو ہیں، بعد کی آنے والی جو جنریشن ہے، بعد میں آنے والی جو نسل ہے، اسی کو فالو کرتی ہے۔ فالو کرنے کا مطلب اسی کو مانتی، اسی کا اتباع کرتی ہے۔ جیسے کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے تو بت پرستی کرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا تو ہم بھی کریں گے، اور آج بھی مسلمان کہہ دیتے ہیں بھائی یہ کام تو ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے، باپ دادا کے زمانے سے ہم تو یہی کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ وہ آبا و اجداد اس کام کو کرنے والے غلطی پر ہوں تب بھی تم اس کو مانو گے؟ نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں دستور ہے، دستور کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اب بیوی کے لیے تو حکم یہ کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی، 4 مہینے 10 دن تک کا سوگ ہے۔ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن، صرف 3 دن۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کی مٹھاس چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سوگ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ارے بھائی اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس میں کسی کے بس کی کیا بات ہے؟ بچے کو اٹھا لے، جوان کو اٹھا لے، ادھیڑ عمر والے کو اٹھا لے، عورت کو اٹھا لے، مرد کو اٹھا لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے بھیجا، آ گئے، اس نے بلا لیا، چلے گئے۔ لہذا پھر اس رنج و غم کو طول کھینچتے، طول دیتے، لمبا۔ کسی کے اگر 3-4 دن کے بعد بھی، 1 مہینے کے بعد بھی شادی ہوتی تو اس میں شرکت نہیں کرتے۔ غلط ہے، یہ اسلامی طور طریقے کے خلاف ہے، یہ اسلامی طریقہ کار کے بالکل خلاف بات ہے۔ 3 دن کا سوگ ہے، جو سوگ کو لمبا کرتا رہتا ہے وہ گنہگار ہے، اس کو گناہ کبیرہ کا مرتکب پایا گیا ہے شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں۔ جیسے بڑے گناہ کا وبال پڑتا ہے، ایسے ہی اس کا وبال بھی پڑتا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سب سے بڑا دھچکا تو سرکار کے دنیا سے جانے کا ہے۔ کیوں بھائی؟ کسی اور کے جانے کا ہے اتنا؟ لیکن شریعت میں یہ ہے کہ
آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. امت کے حق میں آپ کا وجود بھی اچھا اور آپ کا جانا بھی اچھا. اگر آپ نہ جاتے تو کوئی آپ سے بڑھ کر کام کر سکتا تھا, کوئی تبلیغ کر سکتا تھا, کوئی تعلیم کر سکتا تھا. امت کو کہاں موقع ملتا؟ امت کو تو موقع اس وجہ سے ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اور میں تو ایک عاشقانہ بات کہا کرتا ہوں حضور کے جانے کی بات, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیوں چلے گئے؟ کیوں چلے گئے دنیا سے؟ آپ نے پردہ کیوں فرما لیا؟ اس وجہ سے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر جو پاک عالم ہے, وہ عالم کیسا ہے؟ پاک. گندگی تو یہاں پر ہے, گناہوں کی بھی, ظاہری بھی, نجاست ظاہریہ بھی, نجاست باطنیہ بھی. لیکن وہاں جا کر پاک عالم میں جا کر پاک ہاتھ اٹھا کر پاک پیغمبر, نورانی مصطفیٰ, طاہر مطہر مصطفیٰ, میٹھے میٹھے مصطفیٰ, پاک عالم میں جا کر پاک ہاتھوں سے, پاک زبان سے امت کے گنہگاروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ ہے. اور پھر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سرکار کو اٹھائے گا تاکہ پہلے جا کر اپنی امت کے لیے انتظام کرے کہ میری گنہگار امت آ رہی ہے, میرے جرم کرنے والے امتی آ رہے ہیں. لہذا میرے بھائیوں, سوگ تو 3 دن کا ہے اور چوتھے دن کا کوئی سوگ نہیں ہے. پھر اپنے کاموں میں لگو, پھر اپنے کام دھندوں میں لگو. تو جانے والے کا سوگ کرنا, اس سے کیا فائدہ؟ اپنی شخصیت پر نظر رکھو کہ یہ چلا گیا تو مجھے بھی جانا ہے. کیوں بھائی؟ یہ چلا گیا مجھے بھی جانا ہے. اور اسی طرح 4 کاندھوں پر اٹھا کر مجھے بھی لے جایا جائے گا. اور پتہ نہیں یہ نصیب بھی ہو یا نہ ہو, پتہ نہیں پوسٹ مارٹم ملے یا کیا ہو. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. لہذا سوگ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو سدھارو اور تابع ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتباع کامل ہو نبی کریم علیہ السلام کا. یہ ہے شریعت. شریعت سے بڑا کوئی نہیں. بڑے سے بڑا ولی ہو, پیغمبر ہو, صحابی ہو, یا بڑے سے بڑا پیر ہو, سب نیچے ہیں شریعت کے. شریعت کو مانے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا. نکاح بھی کرو, سوگ کیسا؟ نکاح بھی کرو, نکاح میں بھی جاؤ, نکاح میں بھی شرکت کرو. دنیا کے سارے کام ایسے ہی چلتے رہیں گے, کیونکہ اگر کوئی کام بند ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بند ہوتا. تو سوگ کرنے کے بجائے سدھار پیدا کرنا ہے اپنے اندر, اپنی شخصیت میں, اپنی ذات کے اندر سدھار پیدا کرنا. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ وہ جو لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیاں تھیں, انہوں نے بھی یار, ان کے رہنے والوں نے بھی یہی غلطی کی. بتاؤ کون سی غلطی؟ وقت کے پیغمبر کو جھٹلانا, قیامت کا انکار کرنا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جھوٹا قرار دینا. یہ سارے لوگوں نے یہی غلطی کی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو یہاں مؤتفقات کہا گیا. مؤتفقات, الٹنے والی, کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ غلطیاں تو کرتی تھی, لیکن ساتھ میں وہ اغلام بازی بھی تھی. توبہ توبہ نعوذ باللہ, وہ بھی. اور اس قوم سے پہلے کسی نے یہ گناہ کیا نہیں تھا. یہ قوم جو تھی اس گناہ کی ایجاد کرنے والی تھی. قرآن میں اس کا ذکر ہے, 20ویں پارے میں اس کا ذکر ہے, 8ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. تو لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. کس کے بھتیجے ہیں؟ لوط کے باپ کا نام تھا ہاران. کیا نام تھا؟ چھوٹی ہاں الف را الف نون, ہاران. سگے بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے.
تو لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا مقام صدوم پر. کہاں؟ جیسے ہمارا امروہہ ایک نام ہے، ایسے ایک بستی کا نام صدوم بھی ہے. صدوم اور سزوم، دال کے ساتھ اور زال کے ساتھ دونوں طرح. ٹھیک ہے. اب وہاں جا کر یہ سمجھانے لگے. نبی کا کام تو بھائی سمجھانے کا ہی ہے، اور قوم کا کام ہے کہ بات کو مانے اور تسلیم کرے. سمجھایا لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی. ان کی بیوی جو تھی حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ تھی. اس زمانے کے اندر کافر لڑکی سے کافر عورت سے نکاح کرنا جائز تھا. اب نہیں، اس دور کی بات چل رہی ہے، پرانے زمانے میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور نبوت کے اندر بھی کافر لڑکے سے نکاح کرنا جائز تھا. سننے بات کو غور سے سننا ذرا. ابتدائی دور نبوت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار اور مشرکین، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نکاح کرنا جائز تھا. ہوا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4. کتنی؟ 1 یا 4؟ 1 یا 4؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. ہمارے آپ کے عقیدے کے مطابق کتنی؟ 4. اور شیعوں کے عقیدے کے مطابق 1. فاطمہ 1. قرآن میں ہے یہ کہ لڑکیاں تھیں آپ کی، اور لڑکیوں سے ہی آپ کا نسب چلا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی لڑکیوں سے کہہ دیجئے. جمع کا صیغہ استعمال ہوا، پلورل قرآن میں. تو کوئی بات نہیں. ابو لہب سگا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. کیا کیا نام؟ عتبہ اور عتیبہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم، کون سی؟ رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح کر دیا ابو لہب کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے ساتھ. مثلا رقیہ کا نکاح ہو گیا عتبہ کے ساتھ، اور ام کلثوم کا نکاح ہوا عتیبہ کے ساتھ، حالانکہ وہ دونوں کافر تھے. تو سرکار کے دور نبوت کے اندر بھی ابتدائی دور میں ایسا کرنا جائز تھا. وہ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ نکاح ہوا تھا، دونوں بچیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی بہت ہی اچھا ہوا ہے. لیکن میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ حکم کہ کافر لڑکے اور لڑکی سے نکاح مت کرو، یہ بات کو آیا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ. یہ بات کو حکم آ گیا. اب تو قیامت تک کے لیے یہ حکم موجود ہے. کیا؟ نہ کافر کو لڑکی دے سکتے ہیں، نہ اس کی لڑکی لے سکتے ہیں. یہ قیامت تک کے واسطے ہے. چنانچہ ابو لہب دونوں کا باپ، دونوں کا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو اگر طلاق نہیں دو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہونے کا ہے. مجھ سے برا
اب عتبہ اور عتیبہ نے آ کر دونوں بچیوں کو طلاق، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی رقیہ کو بھی طلاق دے دی اور ام کلثوم کو بھی طلاق دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دلی تکلیف ہوئی، بڑی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہت بڑھیا ہوتا ہے۔ ہماری آپ کی سمجھ میں حکمت آوے اور چاہے نہ آوے، لیکن فیصلہ بہت بڑھیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑھیا ہے۔ کون؟ اللہ۔ چنانچہ جب سرکار کو یہ اطلاع ملی کہ عتبہ نے رقیہ کو طلاق دے دی، عتیبہ نے ام کلثوم کو طلاق دے دی، تو اتفاق کے بعد آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے آ گئے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ ان کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما۔ دل دکھا تھا۔ چنانچہ یہ سفر میں گئے، اب ان کو اس بد دعا کا علم تو ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بد دعا دی ہے کہ اپنے کتوں میں سے ایک ایک کتا ان کے اوپر مسلط فرماتے ہیں۔ کہا کہ محمد جو کہہ دیتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے، اللہ وہ۔ اب یہ ڈر کے مارے ایسے تھر تھراتے، پھر طلاق تو دے دی، لیکن یہ نہ پتا کہ کس سے ٹکرائے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر سے ٹکرائے۔ معمولی کھیل نہیں ہے، معمولی کھیل نہیں۔ جیسے پچھلے سالوں کے اندر جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق جس آدمی نے اڑایا تھا، اللہ کے شکر ہے اب وہ مسلمان ہو چکا۔ کیا؟ اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اس کا بیٹا بھی۔ جی، حقیقت جب سامنے آتی ہے تو بندہ جھکنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی۔ اب یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اتفاق سے سفر کا موقع آیا، سفر کا توجہ چاہوں گا، اور یہ دونوں عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے سفر پر چلے گئے۔ اس زمانے کے اندر کوئی ہوٹل شوٹل تو تھے نہیں، اس زمانے کے اندر کہاں جنگل میں قیام ہوتا تھا، لوگ قناتیں لگاتے تھے، خیمے لگاتے تھے، شامیانے لگاتے تھے اور پڑاؤ ڈال لیا، جیسے فوج کرتی، آرمی کے لوگ کرتے۔ تو یہ سفر کرتے جب ایک مقام پر رات ہونے کے بعد پڑاؤ ڈالا، کس نے؟ لشکر نے اور قوم کے لوگوں نے، تو یہ دونوں لڑکے عتبہ اور عتیبہ جو تھے کہنے لگے بھائی ہمیں تو اپنے بیچ میں سلیو۔ کہاں؟ بیچ میں سلیو۔ محمد کی بد دعا نکل چکی زبان سے، ڈر لگ رہا ہے، اور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں تو کوئی شیر آ کر پھاڑ جائے گا۔ لوگوں نے کہا میاں شیر کہاں، دور دور تک بھی یہاں پر شیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، محمد کی زبان سے نکل گیا تو یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر رہے گا، لہذا بھائی اپنے بیچ میں سلیو۔ تو سب لوگوں نے کیا کیا، ایک اونچی جگہ بنائی اور اونچی جگہ بنا کر اپنے بیچ میں کہنے لگے بھائی ہم پہرا دیتے رہیں گے، ہم تمہارے پاس شیر آنے کا نہیں ہے، ہم دیکھیں گے محمد کی بات کیسے پوری ہوگی۔ اب سب لوگ جو تھے وہ رات کو جناب سو گئے، نیند غالب ہو گئی، تھکے تھکائے تھے، اور سونے کے بعد ان لوگوں کے اوپر بھی نیند طاری ہو گئی، عتبہ پر بھی اور عتیبہ پر بھی۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سچے پیغمبر کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ سے شیر کو حکم دیا اور کہا کہ یہ میرے نبی کے 2 دشمن وہاں پر سو رہے ہیں۔ شیر نے کہا میں کیسے پہچانوں گا؟ ارے بھائی میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ شیر کی زبان بھی اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سب کی سمجھتا ہے، وہ ہر لینگویج سمجھتا ہے۔ جب انگلش والے انگلش میں بات کرتے ہیں اللہ اس کو بھی سمجھتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہی کہ ان کی زبان ہی انگریزی، اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان وہ بول نہیں پاتے۔ جب ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں او مائی گاڈ، یعنی یا ربی، اے میرے رب، میرے پروردگار، وہ اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ تو شیر نے کہا میں کیسے پہچانوں گا اتنے بڑے مجمع کے اندر؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سارے مجمع کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جا کر سونگنا، جا کر ایک ایک آدمی کو سونگنا، اور سونگنے کے بعد جس کے منہ سے تمہیں نبی کو برا بھلا کہنے کی بدبو آئے اسی کو پھاڑ دینا، اسی کو پھاڑ دینا۔ میں وہ شیر گیا، سب کو سونگا، کسی کو کچھ نے کہا۔ اتبا کو سونگا، وہاں سے بدبو آ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، اس نے تیا پانچا کر دیا وہیں پر۔ اتیبہ کا بھی تیا پانچا کر دیا وہیں پر۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تو ایسے گئے۔ معلوم یہ ہوا جانور بھی معرفت رکھتے ہیں اللہ کی، اور جانور بھی معرفت رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شیر کو بھی پتا ہے کہ عرش کے اوپر اللہ ہے اور فرش کے اوپر محمد مصطفیٰ ہیں۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھاڑ دیا۔ تو یہ غلطی کرنے والے غلطی کرتے، قوم لوط کے لوگ یہی تو غلطی کر رہے تھے۔ اور ساتھ میں سب سے زیادہ خطرناک جو مسئلہ تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ کافرہ تھی۔ وہ جگہ جگہ پوری بستیوں میں جا کر کہتی تھی میرے شوہر کی بات نہیں ماننا۔ بتاؤ، بیوی کہہ رہی شوہر کے بارے میں، جگہ جگہ پھرتی پھرتی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی برائی کرتے ہوئے۔ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو عذاب دینے کا مسئلہ کیا کہ بات کو مانتے نہیں، بات کو مانتے نہیں، بات کو مانتے نہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ قوم لوط کی جو بستیاں ہیں نا، قوم لوط کی جو بستیاں، ان کو اپنے پروں پر اٹھا لو۔ کائے پر؟ اور جبریل کے کتنے پر ہیں؟ 600۔ کتنے؟ 600 پر ہیں میاں جی۔ کبوتر کے تو یار 2 ہی پر ہوتے ہیں، یا 4 پر کا بھی کوئی کبوتر ہوتا ہے؟ 2 پر ہوتے ہیں۔ طوطے کے اس کے بھی 2 ہی پر ہوتے ہیں، اور تیتر کے 2 ہی پر ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ وَلَهُ 600 جَنَاحٍ، مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ 2 پروں سے کام چلاتے ہیں، لیکن شب قدر میں 600 کے 600 کھول دیتے ہیں۔ خوشبو آتی، موتی ہیرے جواہرات ان کے پروں میں ٹکے ہوئے ہیں، الحمدللہ، بڑی خوشبو آتی۔ جبریل تو اگر کسی کو ایسے کر کے چھو بھی لینا رونے لگتا اور زندگی بھر کے لیے توبہ کر لیتا ہے۔ وہ تو پاک فرشتہ ہے اور فرشتوں کا سردار ہے بھائی، وہ خادم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، خادم ہے جبریل۔ کس کا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا جبریل علیہ السلام نے ان نافرمانوں کی بستی کو جڑ سمیت، کیسے؟ اب جب زمین کو اٹھا لیا تو زمین پر بنے ہوئے جو مکانات تھے وہ بھی اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے؟
سارے درندے پرندے چرندے کتے بلیاں سب اس کے اندر تھے. اور لوط علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے کہ صبح کے وقت میں عذاب آئے گا. کب؟ مارننگ میں. صبح کے وقت میں عذاب آئے گا. تم تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ، یہاں سے لے کر، ورنہ مسئلہ یہ گیموں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. پھر یہاں سے نکل جاؤ. لیکن فرمایا لوط اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مت لینا. اپنی بیوی کو، معلوم یہ ہوا کہ اگر ایمان موجود نہ ہو تو نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا. نبی بھی ایمان بچاتا ہے، ایمان. اور ایک بات یہ کہہ دی پروردگار عالم نے کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. پیچھے مڑ کر کیا ہو رہا ہے پیچھے نہ. بیوی کو ساتھ مت لینا. کبھی رحم آ جائے کہ میری بیوی ہے. اوہو حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا نہ بچ سکا. حضرت نوح سے فرما دیا کہ اس کے بارے میں کوئی مجھ سے سفارش مت کرنا، یہ تمہارا نہیں ہے نہ میرا ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. ڈوب گیا. اب کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے راتوں رات اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. قرآن میں ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ. پیچھے مڑ کر مت دیکھنا کیا ہو رہا ہے. نکل گئے. صبح ہی صبح کیا ہوا؟ تڑکے میں، ابھی رات باقی تھی، تڑکا ہو چکا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے جڑ سے ان کی بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اللہ کے حکم سے، اور اتنے اوپر لے گئے، اتنے اوپر لے گئے، اتنے اوپر لے گئے کہ آسمان کے رہنے والے فرشتوں کو قوم لوط کے کتوں اور بلیوں کی آوازیں وہاں سنائی دینے لگی. اتنا اونچا لے گئے، اتنا. اور وہاں لے جانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جبریل سے کہ ایسے اٹھا کے لائے ہو، ایسے اٹھا کر لائے ہو. اتنی اونچائی پر لے جانے کے بعد اب ان کو الٹ دو. کیسے کر دو؟ اتنی اونچائی پر دیکھو، ایسے جا رہا اور جانے کے بعد اتنی اونچائی پر پھر ایسے ہو جائے تو ہڈی پسلی ہاتھ آوے گی. کیوں بھائی آوے گی ہڈی پسلی ہاتھ؟ قرآن میں اس کو کہا گیا 12ویں پارے میں بھی اور 14ویں پارے میں بھی فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. آ گئی لاشیں نیچے. کیوں جی؟ اگر چھت کے اوپر سے کوئی بچہ یا آدمی گر جائے چوٹ لگتی کہ نہیں؟ ہڈی بھی ٹوٹ جاتی. دماغ کی چوٹ لگ جائے مر بھی جاتا ہے. اتنی اونچائی پر لے جانے کے بعد پھر نیچے گرا دیا، الٹا کر دیا. الٹا کر دیا. جو اوپر کا حصہ تھا وہ نیچے ہو گیا، جو نیچے کا حصہ تھا وہ اوپر ہو گیا. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. لہذا لاشیں گری پڑی زمین کے اوپر. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ آج بھی جا کر دیکھو مقام صدوم موجود ہے. مقام، لوگ وہاں پر گزرتے نہیں کہ عذاب آنے کی جگہ ہے، پاس نہیں جاتے وہاں پر. لاشیں گرا دی اور لاشوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی لاشوں کے اوپر پتھروں کی بارش کی. آسمان سے کیا رہے تھے؟ پانی، پتھر. کیا رہا تھا؟ پتھر. اور یہ دیکھو کہ اللہ کو کیا چیز معلوم نہیں کہ جس لاش کے اوپر وہ پتھر گرنا تھا اس لاش کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا.
اس لاش کے اوپر وہ جو پتھر آ رہے تھے ٹنا ٹن، سب جگہ بارش نہیں تھی دنیا میں، وہیں پر تھی ان کی لاشوں کے اوپر۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور وہ پتھر رک رک کے گر رہے تھے نا، کھٹا کھٹ گر رہے تھے۔ قرآن نے کہا منضود، لگاتار اتنی بارش کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی لاشوں کے اوپر کہ کچوبر نکال دیا۔ کس کا؟ لاشوں کا۔ وہ پتھر ایک منزل سے آ رہے تھے، 2 منزل سے، یا آسمان سے آ رہے تھے؟ میاں پانی تو برستا ہے جب گھٹا چھاتی ہے، جب گھٹا چھاتی ہے۔ یہ ایک علامت اور نشانی ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ پانی آنے والا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اپنے آپ کو۔ یہ بھی اللہ کی قریبی ہے، کیوں جی؟ کیوں ہمارا آپ کا خدا دھوپ نکلتے ہوئے بغیر بادل کے پانی برسا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو کیا عقیدہ ہے؟ اور ہوتا ہی ہے بھادو کے مہینے میں، دیکھا ہی آپ نے، دھوپ بھی نکلتی رہتی ہے اور بارش بھی ہوتی رہتی ہے۔ وہ بادل کا محتاج نہیں، لیکن ہمارے آپ کے اوپر کریمی کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ایک نظام قائم کر دیا کہ پہلے بادل چھائیں گے، گھٹا چھائے گی، اس کے بعد بارش ہوگی، تاکہ لوگ اپنا اپنا انتظام کر لیں۔ اوپر چھت کے اوپر کوئی چارپائی ہے، کوئی لحاف بستر ہے، کوئی اور چیز پڑی ہے، اٹھا کے لے آؤ، بارش آنے والی ہے۔ اور سب سے پہلے بارش کا پتہ چلتا ہے چونٹیوں کو۔ کس کو؟ یہ موسم وبھاگ جو ہے نا، موسم وبھاگ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، اس کی بات تو خیر جھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن سمبھاونا ویکت کرتا ہو، سمبھاونا، پاسیبلٹی، الٹے ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں اڑیسہ کے اندر جو طوفان آنے والا تھا، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، ابھی 2 سال پہلے جو یہاں طوفان آیا تھا اڑیسہ میں اور زلزلے کے جھٹکے، تو وہاں جو فوجی تعینات تھے انہوں نے اپنی مشینوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ ان کا دیکھو چوٹیے جا رہی ہیں یا موجود ہیں، کہ چوٹیے تو جا رہی ہیں، چوٹیے، انہوں نے کہا پھر طوفان آئے گا، ضرور آئے گا۔ اور یہ دیکھو کتے بھونک رہے ہیں یا کتے آبادی کے اندر ہیں، کہ جی آبادی سے باہر جا چکے کتے، فرمایا کہ بس اب آنے والا ہے۔ کتوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے دیتا ہے، چوٹیوں کو پہلے سجھا دیتا ہے۔ چوٹی کے اندر سونگنے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے، چوٹی کے اندر۔ اور ایسے ہی وہ نیلی مکھی جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی سونگنے کی طاقت۔ آپ کوٹری میں کوٹری کے اندر کوٹری، وہاں بیٹھ کے آم کھائیں گے، وہیں پہنچ جائے گی۔ کون بھائی کون؟ یار وہ نیلی مکھی جو ہوتی ہے آم کی بڑی عاشق ہے، سونگنے کی طاقت، بغیر بلاوے کے، وداؤٹ اینی انویٹیشن وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ بھائی کس نے بتا دیا یار اس کو؟ ارے یار نیلی مکھی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ خدا تعالی نے اس کے اندر سونگنے کی طاقت کتنی زبردست رکھی ہے۔ لہذا میں کیا عرض کر رہا تھا، لاشوں کے اوپر جناب پتھر برسا دیے اللہ تبارک و تعالی نے۔ قرآن نے کہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ارے بڑی زبردست پتھروں کی بارش کی ہم نے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ان عذاب والوں کے اوپر جو یہ پتھروں کی بارش تھی، یہ کوئی اچھی چیز نہ تھی۔ اے مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، عبرت پکڑو۔ ہم قرآن میں تمہیں یہ واقعہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ جائے، اس لیے سنایا گیا قرآن میں یہ واقعہ۔ بچو، جو غلطی کسی اور نے کی تم اس غلطی کے کرنے سے بچو۔ آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔